بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ آج 21 تاریخ بدھ کا دن ہے، یہ دوسرا وی لاگ آپ کے سامنے۔ پہلے خبریں اور اس کی تفصیل معذر کے ساتھ کہ پچھلے وی لاگ میں غلطی سے وہ پرانی ویڈیو لگی، اسے ٹھیک کرنے میں ٹائم لگا اور لیٹ ہو گیا۔ پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک تو پاکستان نے جو ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں دعوت قبول کی ہے، ایک ہی لائن میں نیتن یاہو شہباز شریف اکٹھے ہوئے ہیں۔ 12 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ شہباز شریف نیتن یاہو کی پہلی ملاقات، اسرائیل تسلیم کرنے کا راستہ اور غزہ میں امن فوج کا اصل مقصد، اور خان کی حکومت گرانے سے لے کر آج سارے معاملات کھل گئے۔ اقوام متحدہ میں ڈونلڈ ٹرمپ اپنی حکمرانی اور دیگر ممالک پر قبضے کو قانونی رنگ دینے کے لیے کیا کھیل کھیل رہا ہے؟ ڈکٹیٹر، بادشاہت والے، آمریت والے اور ہائبرڈ نظام، ایک طرف چین، روس، یورپ ایک طرف، اور کل ہے عمران خان سے ملاقات کا دن۔ 900 دن خان کی بے گناہ قید۔ سہیل آفریدی پنڈی بھی جا رہے ہیں کل، گھر گھر کلی گلی کمپین بھی ہے، اسٹریٹ موومنٹ ہے۔ محمود اچکزئی کی اہم ملاقاتیں ہوئی، مشترکہ لائے عمل ہوا۔ اور خیبر پختونخوا میں صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد علی کے گھر نامعلوم بڑا حملہ، اور زرداری کو طاقت سے محروم کرنے کا فیصلہ۔ استثناء واپس لینے کی عدالت میں نئی درخواست، اور گل پلازہ کراچی میں آگ کی سازش 28ویں ترمیم۔ فیلڈ مارشل کے تمام منصوبوں کی طرح گرین پاکستان منصوبہ بھی کھڈے لائن۔ اور قومی اسمبلی میں ایک واردات ہوئی بڑی عجیب سی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فلک جاوید کے کیس میں عظمیٰ بخاری بھاگ گئیں، آنے سے انکار۔ گرین لینڈ پر کینیڈا نے جنگی تیاریوں کا مکمل اعلان، بلومبرگ کی رپورٹ آ گئی۔ لیکن تفصیل سے سب سے پہلے پاکستانیوں کو آج سمجھ آ گئی خان کی حکومت کیوں گرائی، 900 دن سے خان بے گناہ کیوں قید ہے، تحریک انصاف پہ مظالم کیوں۔ یہ جو منصوبہ فارم 47 شہباز شریف، نواز شریف زرداری حکومت لائے گی، آج بغیر پارلیمنٹ کے جو خارجہ پالیسی کا سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا گناہ، فلسطینی کے اوپر بریگیڈیئر ضیاء الحق والا بلیک ستمبر، یہ خان کو یہودی ایجنٹ کہتے رہے، اور آج یہ خود یہودی ایجنٹ کیسے ثابت ہو گئے۔ دیکھیں، بہت بڑا منصوبہ جو ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد بنایا، فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کو فیورٹ قرار دیا، ان کے ناجائز اقتدار کو جائز قرار دیا، پھر بار بار ہندوستان کے جہاز گرانے، ان کی تعریفیں کرنے، ان کے بیانات دینے۔ اب وہ سب کچھ کھل گیا کہ بدترین پاکستانیوں پر جو انسانی حقوق کا کھلواڑ ہوا، یہ کیوں خاموش رہے اور کیوں عمران خان کی مخالفت کرتے رہے۔ دفتر خارجہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اسحاق ڈار نے دفتر خارجہ کے اس لائن کو، ایک لائن میں آپ کہہ لیں کہ شہباز شریف کو نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہونے کے معاملے کو تسلیم کیا۔ امن کے منصوبے، تعمیر نو اور امداد کے نام پہ فلسطین داخل ہو کر اسرائیل کے تحفظ کے لیے آج باقاعدہ اعلان ہو گیا۔ بین الاقوامی استحکام فورس بنا کے جو وہاں غیر مسلح کرنے کی کوشش فلسطینیوں کو، جو کام اسرائیل امریکہ 78 سال میں خود نہیں کرے، وہ پاکستان کی فوج سے کروائیں گے۔ اسحاق ڈار نے یہ جو بیان دیا، ہم مسجد اقصیٰ کو فلسطین کا دارالحکومت بنانے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ بین الاقوامی فورس جسے اسرائیل ایک بفر زون میں استعمال کرے گا فلسطینی گروپوں سے اسلحہ واپس لینے کے لیے، 1967 کی سرحدوں کی حمایت کے لیے نہیں، سرحدوں کی اسرائیل کی حفاظت کے لیے۔ امن کے نام پہ اسرائیل ایک ایسی انتظامیہ کھڑی کرنا چاہتا ہے تو اسرائیل کے لیے خطرہ نہ ہو، صرف ان علاقوں میں جہاں اسرائیل کو خطرہ ہے۔ یہ آزاد فلسطین کی ریاست کی بات نہیں ہے۔ یہ بورڈ کا جو حصہ بن رہے ہیں، جس کا چیئرمین کون ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ، جو اسرائیل کے بارے میں کھل کر خیالات بیانات پبلک میں کہتا ہے آپ کو۔ اس بورڈ کا چیئرمین ڈونلڈ ٹرمپ، اور وہ بھی 3 سال کے، کیونکہ 3 سال کا اقتدار رہ گیا ہے۔ 3 سال بعد وہ چلا جائے گا، بورڈ بھی ختم، جو لوگ موجود ہیں وہ بھی ختم، جہاں پاکستان والے یہ بھی ختم، لیکن اسرائیل کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ اس بورڈ کے آپ حالات دیکھیں کہ اس میں ٹرمپ کے ساتھ دوسرا بڑا ممبر کون ہے؟ نیتن یاہو، اسرائیل کا وزیر اعظم، اور وہ امن لائے گا۔ اس ٹرمپ کا داماد جیرڈ کشنر، یہودی، وزیر خارجہ مارکو روبیو، ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں یہودیوں کا سب سے بڑا حامی، کرپٹو کرنسی کا سب سے بڑا یہودی تاجر گیبے۔ اب آپ دیکھیں اسٹیو وٹکوف، اب ان کے پاس پاکستان جہاں زہر کھانے کو پیسے نہیں، $1 ارب دینے کے لیے بیانیہ بنا رہے ہیں ان کے صحافی کہ جی امریکہ کو $1 ارب دینا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم سعودی عرب امارات دیگر ممالک سے مانگ لیں۔ بندہ پوچھے 3 سال 10 مہینوں میں ان ممالک سے کتنے دورے کر کے مانگتے رہے اور $1 ارب نہیں ملا۔ IMF سے $1 ارب کے جوتے بھی چاٹتے رہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر $1 ارب میں بورڈ آف پیس جانا۔ عرب ممالک نے اگر پیسے دینے ہوتے تو فوجی فاؤنڈیشن بیچنے کی نوبت آتی۔ یہ $1 ارب کے لیے ایک ہی راستہ ہے، یا تو 7 لاکھ کی فوج میں سے ہر فوجی سے $1500 اکٹھے کریں، یا پھر ڈیفنس بجٹ میں سے کاٹیں، یا پھر فوجی فاؤنڈیشن کے $1 ارب کے مزید شیئر بیچیں، اور ان کے پاس راستہ نہیں، اور یہ کر بھی دیں گے۔ اس میں عرب امارات نے اگر ان کی جگہ پر پیسے دیے $1 ارب، تو پھر ظاہر ہے وہ سعودی عرب کے خلاف کام کروائیں گے۔
سعودی عرب نے اگر دیے، جس کا بھی چانس نہیں ہے، وہ یمن میں، لیبیا میں، صومالیہ میں، سوڈان میں، پھر آپ کو پاکستانی فوجی اسلحہ نظر آئے گا. وہ کرائے کی جنگ جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی. دفعہ فلسطین چلے گئے تو پھر ہر جگہ کرائے کی فوج بن کے نہیں ڈیٹی لانڈری دھونی پڑے گی. تو یہ ایک ایسے مسئلے میں پھنسنے جا رہے ہیں جس کا آپ کو اندازہ نہیں. یہ پوری دنیا کی دہشت گردی پاکستان میں لانا چاہ رہے ہیں صرف اقتدار کو بچانے کے لیے. فیلڈ مارشل شہباز شریف اور ان کی اس وقت ساری کابینہ ایک دلدل میں پھنسنے کے لیے تیار ہے جس میں سے پاکستان کے لیے نکلنا ناممکن ہو جائے گا. اسی لیے پاکستانی جاگیں. دیکھیں سوائے ان ممالک میں جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے، فوجی آمریت ہے، کرپٹ کٹپتلی حکومتیں ہیں، جرنیلوں کا راج ہے، ہائبرڈ نظام ہے یا شاہی حکومتیں، وہ ان کے ساتھ ہے. اسرائیل، عرب امارات، اردن، آذربائیجان، مراکش، ہنگری، مصر، قزاقستان، یہ وہ تمام ممالک ہیں جہاں جمہوریت نہیں ہے. جہاں بھی شخصی آزادی جمہوریت موجود ہے وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. حتیٰ کہ چین بھی انکار کر، روس، فرانس، جرمنی، یورپی یونین، فرانس، ناروے، سویڈن، اقوام متحدہ کے متبادل اسے دھڑا دیکھ رہے ہیں، وہ اسے نہیں مان رہے. اور سب سے بڑا نکتہ کیا ہے کہ غزہ کے مستقبل کی ذمہ داری اسرائیل نے خود یک طرفہ طور پہ سنبھالنے کا اعلان کیا. ٹرمپ نے برملا صاف صاف کہہ دیا اقوام متحدہ کو میں پسند ہی نہیں کرتا، انہوں نے میری مدد نہیں، میں تو ریپلیس کر رہا ہوں. اور یہاں اسحاق ڈار کہہ رہا ہے، دفتر خارجہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم بیت المقدس کو یروشلم کا دارالحکومت بنا کے اقوام متحدہ کے تحت جا رہے ہیں. اقوام متحدہ ہے ہی نہیں اس میں. حکومتی صحافیوں کو، مولویوں کو، مین اسٹریم میڈیا کو سب کو ہدایات جاری کی ہیں کہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت حال میں لگا دو ڈھول کو ڈنڈا، اسے کامیابی بناؤ، گوبر کو حلوہ بناؤ. اور وہ شروع ہو گئے سارا بیانیہ کہ جی دیکھیں کتنا ثواب کا کام ہے، کتنا عظیم کام. یہ بہت بڑی تباہی بربادی کا کھیل ہے. 3 سال 10 مہینے یعنی 9 اپریل 2022 سے اب تک حالات کا جائزہ لیں. صرف ایک عمران خان کو توڑا، کیوں توڑنے کی کوشش، اس کے بعد پھر پاکستان میں کیا کیا توڑ پھوڑ کی اور کیا کیا توڑا گیا. آپ کبھی یہ بیٹھ کے 3 سال 10 مہینے کا جائزہ لیں حالات کا ٹھنڈے دماغ سے، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی یہ معاملہ کیا تھا. کیوں خان کو توڑنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے غریب کی کمر توڑی، پاکستان کو معاشی طور پر دیوالیہ کیا. عمران خان پر کیس بنانے کے لیے انہوں نے ملک کا مقدس آئین، قانون اور اس کا بھرم توڑا. پھر عمران خان کی سیاسی مخالفت میں اخلاقیات کی تمام حدیں عبور کر کے معاشرے کی تہذیب کا معیار توڑا. سیاسی مفادات کی جنگ میں صوبوں کے درمیان دہائیوں سے قائم امن انہوں نے اپنی انا کی خاطر توڑا. قریبی ہمسایوں سے تعلقات بگاڑ کر خارجہ پالیسی میں ہمذائقی کا مان توڑا. اقتدار کے ہوس میں جمہوریت اور عوام کا اعتماد توڑا. عوام میں محبت میں لسانیت، صوبائیت، مذہبی رواداری، یہ سب شرازہ بکھیر کے توڑ دیا. یہ کراچی پلازا میں جو آگ لگی، 61 لوگ جل گئے، 1200 دکانیں، یہ 18ویں ترمیم کو ناکام کروانے کے لیے پیپلز پارٹی پر دباؤ کے لیے. آصف زرداری کے خلاف قانونی تاحیات استثناء کی درخواست آئینی عدالت میں لگی. اور یہ چونکہ 28ویں ترمیم پر ذرا بلاول نے بھی غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ دی، پریزنٹیشن دی، اس کا انہوں نے توڑ نکالا. اب اندازہ کریں کس حد تک یہ گرے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کا انہوں نے آٹا بند کر دیا کہ صوبے میں مہنگائی پیدا ہو، غیر قانونی پابندی عائد کر دی. انہیں وہاں 10 سے 12% آٹا مہنگا دیا جا رہا ہے. وہ اپنے ذخائر سے 1,36,000 میٹرک ٹن گندم ریلیز کرنے پہ مجبور، ایمرجنسی ذخائر سے. اب وہاں انہوں نے آٹا سستا کر دیا، ان حالات میں بھی 125 روپے کلو سے 104 روپے پہ، کیونکہ انہیں پتہ ہے کیا واردات کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا پہ وارداتوں پہ وارداتیں. ایک طرف آپریشن تو ہو رہے ہیں، ڈرون مارے جا رہے ہیں، لوگ بے گھر ہیں. وہ صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد علی کے گھر پہ حملہ کیا انہوں نے گرینیڈ سے. پہلے سے دھمکیاں دیتے رہے، پھر منتیں کرتے رہے. اور اس کے علاوہ جو پیپلز پارٹی میں لوگ تھے، پیپلز پارٹی الیکشن سے پہلے، آپ کو تو چھوڑ کے طریقے انصاف جائیں گے، اس نے الیکشن سے پہلے 9 مئی میں وہ تھا ہی نہیں، وہ پیپلز پارٹی میں تھا. اس پہ اس میں ECL میں نام ڈال دیے، پاسپورٹ لسٹ میں ڈال دیے. اور یہ جو صوبائی وزیر ہیں ڈاکٹر امجد علی، اس کے اندر 9 سال کے بچے کو 9 مئی کے بعد اغوا کیا. کیونکہ یہ DJ SPR کی تقریر پہ آپ کو پتہ ہے کہتا تھا کہ تحریک انصاف سے شروع ہوتی ہے، تحریک انصاف سے ختم ہوتی ہے، جمہوری اقدار کو نقصان پہنچاتے ہیں. پھر اس نے معدنیات کا اسکینڈل نکالا کہ یہاں ٹرک بھر بھر کے اس کے علاقے سے جا رہے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹے کے اغوا پر میں خاموش نہیں ہوا، بم مارنے پہ میں کون سا خاموش ہو جاؤں، بلکہ FIR درج کرا دی. معاف کیجیے گا، تحریک انصاف نے بھی یہی فیصلہ کیا ہوا کہ یہ موجودہ حکومت نے چاہتی ہے الیکشن کو بھول جائے، اب یہ سیٹ اپ ہم بنا چکے ہیں، ہم غزہ جا رہے ہیں، اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا. محمود اچکزئی، علامہ راجہ ناصر باز، سلمان اکرم راجہ اور معین قریشی کی آج میٹنگ ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ 8 فروری کے الیکشن کو نہ بھولیں گے، نہ مٹی ڈالنے دیں گے، اس کا مداوع کریں گے، لڑیں گے، جان ماریں گے، مزاحمت کریں گے. علیمہ خان نے بھی یہ بات کی، 900 دن سے خان کو بے گناہ جیل میں رکھا ہے، کل کو ہم سے بھی امید نہ رکھیں کہ ہم قانون کے مطابق چلیں گے. یہ جسٹس ڈوگر جو جیل میں، آپ کو پتہ ہے خان کو بے گناہ 2 کیسز میں نہ ضمانت دے رہا ہے نہ کیس سن رہا ہے، 22 کروڑ لوگوں کی بدوائیں تو لے رہا ہے. اور پھر جو اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے گاڑیاں کل توڑی. اب تو علیمہ خان نے رضاکارانہ طور پر اس کی مرمت، ریپیئرنگ کا اعلان کیا ہے کہ ساروں جن کا نقصان ہے وہ پورا کریں گے. حالانکہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. بہرحال وہ نوجوان نجم بیچارہ، وہ بھی آپ کو پتہ ہے اغوا ہے.
اب یہ سہیل افریدی کا کل دیکھیں ملاقات میں نام آنا چاہیے اڈیالہ جیل میں. انہیں ریلی شروع کرنی چاہیے اسٹریٹ موومنٹ پنڈی سے راجہ بازار تک لے کے جائیں, پورے پنڈی میں پھیلائیں اس کو, لاکھوں لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے. تو اگر یہ تمام اسمبلی کے لوگوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے. علیمہ خان نے ایک راستہ دکھایا کل. تحریک انصاف کے ممبران پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے, یہ پاکستان کو واقعی بچانے کا معاملہ ہے. یہ جو حالات ہیں آپ کے سامنے دیکھیں, پاکستان کے 4 صوبے ہیں, کے پی, سندھ, بلوچستان اور پنجاب. 3 صوبوں کے حالات آپ دیکھیں کیا ہے. تینوں صوبے جل رہے ہیں. ایک میں فوجی آپریشن ہو رہے ہیں اور پہلے بھی فوجی آپریشن سے ملک توڑا گیا ہے. پاکستان کے تینوں دریاؤں پر دشمن کا قبضہ ہے. نفرت کی انتہائیں اس وقت صوبے پھیلی ہوئی ہیں. اور یہاں پر اس وقت کا جو دوسرا صوبہ ہے وہاں گل پلازا میں آپ نے دیکھا کس طرح پاکستانی جل رہے ہیں. بلوچستان میں روز پاکستانی اور عام فوجی اور شہری مارے جا رہے ہیں. تو جس طرح روم جل رہا تھا, نیرو بانسری بجا رہا تھا, نیرو کو کسی نے بانسری بجاتے دیکھا نہیں, یہاں تو جنرل اور جنرل رانی دونوں کو بانسریاں ایک دوسرے کی بجاتے دیکھ رہے ہیں. ان لوگوں کو جو لائے ہیں دیکھیں, قومی اسمبلی میں آپ واردات دیکھیں. الیکشن ایکٹ میں 2017 میں انہوں نے ترمیم کی کہ قومی اسمبلی کے کسی رکن کے اثاثے قومی عوامی سطح پر شائع ہی نہیں ہوں گے. یہ نئے الیکشن کی جو اپیل ہے وہ بھی صرف وفاقی آئینی عدالت جسٹس امین الدین خان کے پاس جائے گی. یعنی جتنی مرضی لوٹ مار کر کے اثاثے بنائے, کوئی پوچھنے والا نہیں کس نے کتنا مال بنایا, کیونکہ جو لانے والے ہیں فیلڈ مارشل اور آرمی کے, ان کے اثاثے آپ نہیں پوچھ سکتے, نہ چیک کر سکتے. تو قومی اسمبلی کے بھی آپ نہیں کر سکتے. تو یہ تباہی اور بربادی آپ کو جو نظر آ رہی ہے, یہ آپ ہی لوگوں نے روکنی ہے. انہوں نے تو دیکھیں جس کام میں ہاتھ ڈالا وہ تباہ و برباد ہے. چولستان میں گرین سرسب انقلاب کا آپ کو دعویٰ یاد ہوگا, وہ منصوبہ 2 سال سے بالکل تباہ و برباد ہے. وہ لوگ سجاگ اخبار ہے, انہوں نے سٹوری پہ بڑا کام کیا ہے کہ ایک بڑا گروپ یونٹی فوڈ گروپ 50,000 ایکڑ کے فارم پہ انویسٹر کے طور پہ آئے, وہ نکل گئے. انہوں نے یوٹیوب پہ ویڈیو بھی لگا دی. پھر یہ فاطمہ فرٹیلائزر, یہ پی آئی اے خریدنے والی دوسری کمپنی, انہوں نے 50,000 ایکڑ پہ کام کرنا تھا, یہ پچھلے 2 سال سے بالکل سائڈ میں ہے. یہ منصوبہ پاکستان کی فوج کے ساتھ حکومت کا تھا براہ راست, جس کا آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے اس وقت اسے آرمی چیف کا ویژن قرار دیا تھا. یہ ویژن بالکل فارغ. جس طرح پاکستان کے ہر ادارے کا حال ہے ملکی استحکام سے لے کے, وزیر خزانہ ڈیوس میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ معاشی صورتحال کے بہت برے حالات ہیں. ویسے تو آئی ایم ایف نے بھی اس کی کہہ دی ہے, تائید کی ہے. وہ کہہ رہا ہے صرف ایکسپورٹ سے اضافہ ہوگا, اور یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ ملکی ایکسپورٹ بڑھیں گی تو معاملہ ہوگا. یہاں لیکن یہ کیسے ہوں گی, ملکی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہی نہیں. ان کے پاس اس وقت صرف جو پاکستانیوں کے باہر سے پیسے بھیجنے, فارن ریمیٹنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی سروسز نہیں ہے, کوئی پروڈکٹ نہیں ہے, سوائے اپنی فوج بیچنے اور اپنے اسلحے کو بیچنے. اور مجھے لگتا ہے ٹرمپ نے ان سے کہنا ہے ایٹمی ہتھیار دے دو, بیچو, یہ اس کو بھی بیچ دیں گے. حالات ان کے ایسے بن چکے ہیں, صرف حکومت قائم کرنے کے لیے ہر کوشش تک جا رہے ہیں. امپورٹ بیسڈ اکانومی جو اسحاق ڈار نے بنائی, اب اس کے لیے بھی دیکھیں خام مال چاہیے. زرعی ملک ہے پاکستان, دالیں, گندم, کوکنگ آئل, یہ ہر چیز باہر سے آتی ہے. پاکستان میں پیدا ہونے والی کپاس بھی آدھی سے زیادہ کم ہو چکی ہے. پیٹرولیم مصنوعات دیکھ لیں, پلاسٹک کی دیکھ لیں, ریشہ, یہ جتنی چیزیں بنتی ہیں ان کی پیداواری لاگت بجلی اور گیس کی وجہ سے یہاں کی انڈسٹریاں جنوبی ایشیا میں خطے کے کسی ملک کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عالمی منڈی میں ہماری مصنوعات کیسے بکیں گی؟ پھر پاکستان کی جو تجارت ہے جو چلنے والی, وہ ہمسایوں سے بند ہے. دنیا کی سب سے سستی ترین تجارت اور مفید تجارت ہمسایوں سے ہوتی ہے. یہ ہمسایوں پر چڑھ جو دوڑتے ہیں. یہاں تجارت سے کام کرنا تھا. آپ چین کو دیکھیں, دنیا کی تمام تجارتی منڈیوں پر قبضہ ہو چکا ہے. یہاں ان کے پاس افغانستان کی ایک منڈی تھی $3 ارب کی, یہ بارڈر بند کروا بیٹھے. اور افغانستان, ہندوستان سے خیر تجارت ہو نہیں سکتی, وہاں صرف مریم نواز کے کپڑے آ سکتے ہیں. تو ملک کے اندرونی نظام میں بھی دیکھیں جو تباہی اور بربادی ہے, یہ وہ ماڈل چلایا جا رہا ہے جسے آپ سمجھیں کہ جس طرح امریکہ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ اسی طرف جا رہا ہے. وہ بھی اپنے ملک کا اندرونی نظام کمزور کر رہا ہے اپنے اقتدار کو بچانے, غلبہ پانے کے لیے. اور یہ کام گورباچوف نے سوویت یونین میں بالکل یہی کام کیا تھا. اس کا انجام کیا نکلا؟ ابھی امریکہ میں بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ وہاں ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں ڈیسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. سوویت یونین امریکہ سے بہت بڑی طاقت تھا, بہت بڑی ریاست تھا. حالات ان کے دیکھ لیں آپ. آج امریکہ کینیڈا پر فوجی حملہ ماڈل بن رہا ہے. یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہے, کینیڈا کو اطلاعات ملی ہیں کہ چند دنوں میں کینیڈا پر امریکہ حملہ کر کے قابو کر سکتا ہے. تو وہ دفاعی حکمت عملی بنا رہے ہیں, غیر روایتی طریقوں پہ ڈرونز کا استعمال, گوریلا وار, گھات لگا کے حملے. یہ پوری تفصیل بلومبرگ میں پڑی ہوئی ہے. وہ اسے کالونی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر کینیڈا کی طرف سے فوجی جنگی. یہ کینیڈا اور امریکہ کا معاملہ اندازہ کریں, کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ ذہنی مریض ہے, یہ کسی طرح جا سکتے ہیں, روس کے گورباچوف کی طرح. اس نے بھی اپنے روایتی اور قریبی لوگوں کو وہاں اس وقت مشرقی جرمنی میں, پولینڈ میں, ہنگری میں ان کو ناراض کیا, پرانے کمیونسٹ اتحاد توڑے, اندرونی دشمنیاں ڈالیں, تمام معاشی منڈیاں اپنی تباہ کیں, اور پھر وہ 15 ٹکڑوں میں بٹ گیا کیونکہ مہنگائی کنٹرول میں نہیں تھی, معیشت تباہ تھی. اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی وہی کر رہا ہے اور پاکستان میں بھی وہی ہو رہا ہے. آج دیکھیں کینیڈا, چین کا میں دیکھ رہا تھا 2024 میں ان کی دشمنی تھی, 100% ٹیرف تھا.
آج کینیڈا نے اپنی آٹو موبائل انڈسٹری پوری کی پوری چین کے حوالے کر دی ہے. 100% سے ٹیرف گرا کے 6% پہ لے آئے. اب شمالی امریکہ کی وہاں گاڑیوں کی مارکیٹ پہ پورا چین کا قبضہ آپ کو نظر ہے بغیر جنگ لڑے. اور پھر امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی یورپ تھے, وہ سخت ناراض ہو گئے. ٹرمپ کو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. امریکہ کے وہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملک گرین لینڈ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. جیسے میں نے وینزویلا میں طاقت دکھائی, ایسے یہ میری طاقت سمجھ نہیں پا رہے. اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ طاقت سے کیا کیا کام کر سکتا ہے. اب کینیڈا کا وزیر اعظم اسے کہہ رہا ہے کہ نئے ورلڈ آرڈر کی بات کر رہا ہے, جنگ کی تیاری کر رہا ہے. برطانیہ کا وزیر اعظم بھی صاف صاف کہہ رہے ہیں ہم پسپائی اختیار نہیں کریں گے, گرین لینڈ کے مستقبل پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. تو یہاں ایک طرف تجارتی منڈیاں, ایک طرف پورا یورپ ٹرمپ کے خلاف ہے, اور یہاں پاکستان میں جو ابھی غزہ میں جائیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں کیا طوفان کھڑا ہوتا ہے. اور ادارے کے اندر سے شروع ہوگا, یہ میری بات آپ لکھ کے رکھ لیں گے. دیکھیں عمران خان نے ایک دفعہ آپ سے گلہ کیا تھا, آپ سوچتے ہیں اسی طرح اب ادارے کے اندر بھی لوگ جو بیٹھے دیکھ رہے ہیں انہیں اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ طاقت کیونکہ یہ پارلیمنٹ سے بالا بالا کام ہو رہے ہیں سارے, بلکہ اس ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ کی بھی انہوں نے ضرورت نہیں سمجھی کہ انہی سے ہی فیصلہ کروا لیں, کہ انہیں خطرہ ہے کہ لوگ وہاں بھی مخالفت کر سکتے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے, اس لیے وہاں لے جانے کا رسک نہیں لے رہے. تو یہ غزہ جانے والا معاملہ, بورڈ آف پیس کا اسرائیل کے ساتھ ملنا, یہ 78 سال کی پالیسی کو تباہ کرنا, میرے خیال میں اس کے بعد اب ان کے پاس راستہ نہیں بچے گا. اب یہ بہت جلدی ہوگا, جو نظام کلیپس کی ہم باتیں کرتے ہیں یہ بہت جلدی ہوگا, یہ دیر نہیں اب لگے گی اس میں, کیونکہ جتنا طاقت کے مرحلوں میں آپ آگے جاتے ہیں آپ اتنا ہی اپنے لیے نیچے جڑیں کھوکھلی کرتی جاتے ہیں, اور وہ جڑیں اتنی کھوکھلی ہو جائیں گی. یہ جو انہوں نے کام کیا ہے آج, میرے خیال میں اس کے بعد ان کا جو ہے نا وہ مجھے انجام اچھا نہیں نظر آ رہا. جنرل ضیاء الحق نے بھی دیکھیں دہشت گردی کی جنگ میں ایسے ہی شرکت کی, سوویت یونین کی طرف گیا, مشرف نے بھی یہی کام کیا, ایوب خان نے بھی کیا, یحییٰ خان نے بھی کیا, اس کے بعد دیکھ لیں ان کا انجام کیا ہوا. تو اب یہ بالکل انہی پیروں پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں. نون لیگ اور کی تو سیاست کا تو آپ میاں اجر لگی ہے بالکل, یہ میری بات یاد رکھیں. اب ان کا کیا حال ہوگا وہ بھی دیکھیں. تحریک انصاف تگڑی ہو جائے, دیکھیں ان کے پاس بڑا اچھا موقع آ رہا ہے, اب انہیں عوام کو موبلائز کرنا اور آسان ہو جائے گا. 8 فروری کال پہ محنت کریں اور اس نظام کو ظاہر جو مصنوعی ہے اسے گرانے کی کوشش کریں گے پرامن انداز میں. تبدیلی پرامن, یاد رکھیں لفظ پرامن جو میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں, اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو یہ انشاءاللہ مزید جو اس پہ اطلاعات ہے وہ آپ کے سامنے اگلے ویلاگ میں رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.